اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 33 سے 41 تک ہے۔ سورۃ الروم پارہ ہے 21 انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہم سمجھیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی حالت میں رکھے، اسی طرح دین پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب 33 آیت سے پیچھے جتنا مضمون ہم نے سورۃ الروم کا پڑھا، شروع میں ہم نے جو پیشن گوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پڑھی کہ 613 عیسوی تک وہ جو بدع سنین کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، کہ چند سالوں تک، جو ہم نے پڑھا تھا 3 سے 10 سال تک کا عرصہ تھا، 10 سے کم تک کا ہوتا ہے، اس لیے 9ویں سال ہی یہ خوشخبری مل گئی تھی۔ تو ان آیات کے بعد 9ویں سال ہی یہ خوشخبری مل گئی تھی، اور 10 سے کم تک کا عرصہ ہوتا ہے تو 9 سال تک کا کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں وہ وقت تھا جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور رومیوں اور ایرانیوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، اور وہ جو ایلیا اور وہ جو سارا فلسطین یعنی کہ بیت المقدس یروشلم تھا وہ سب بھی واپس وہ علاقہ حاصل کر لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل دیے قرآن کی ان آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے دلائل تھے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یقین دلایا گیا۔ بہت سی آیات گزریں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورۃ الروم جو ہے سورۃ آیات ہے، سورۃ الآیات ہے، اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یقین دلائیں، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یقین دلائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نفس پہ غور کرو، تم زمین و آسمان کی نشانیوں پہ، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرو، تم دیکھو کہ تمہیں مختلف حالتیں بتائی گئیں کہ بجلی جب کڑکتی ہے تو تب کیسا تمہارا رویہ ہوتا ہے، جب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، جب تم زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ خلق کی ابتدا کر سکتا ہے، زمین و آسمان خود تو نہیں پیدا ہوئے، جو بھی تھیوریز بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے، بگ بینگ کی تھیوری ہے یا جو بھی ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح تو وہ پروسیس ٹریگر ہوا، خود سے تو نہیں ہو سکتا، وہ ٹریگر کسی نہ کسی نے تو کیا۔ ہر پروسیس کو، ہر فعل کو، ہر کام کو کرنے والا ایک فاعل ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اگر یہ کریشنز ہیں تو ان کا ایک کریٹر ہے، تو جس نے ایک بار بنا لیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی مثال جیسی کوئی مثال نہیں، اسی کی مثال اعلیٰ ہے، اور اس پر بہت آسان ہے یہ سب کچھ کرنا۔ اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا، مختلف دلائل کے ساتھ پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 32 آیت میں یہی فرمایا کہ یہ جو دین تھا لوگوں نے اسے فرق کر دیا۔ فرقہ ہوتا ہے پھاڑ دینا، جیسے جب دریا پھٹ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پہ، وہاں بھی فرقنا، پھاڑ دیا ہم نے، یہی لفظ آیا ہے۔ تو پھٹ جانا، تو دل پھٹ جاتے ہیں جب آپ ایک اللہ اور ایک جو اللہ کا دین تھا اس پر نہیں رہتے، تو پھٹ گئے، اور پھر لوگوں کے دل پھٹ گئے، اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے، اور وہ ڈفرینٹ گروہوں میں بٹ گئے۔ اور شیعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا گروہ جس کا کوئی مبتدا ہوتا ہے، کوئی امام ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے امام بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین، وہی دین جو دین فطرت تھا وہ بھیجا تھا، جو تمام انبیاء لے کے آئے، لیکن سب نے بعد میں نام بھی بدل لیے دین کے، اور احکامات بھی بدل لیے۔ ایون کہ مسلمانوں نے، جن پر ایک جو فائنل میسج اترا اللہ تعالیٰ کا قرآن، انہوں نے اس میں بھی کیا کیا، اس کے احکامات کو کبھی کسی اینگل سے کھینچا، کسی نے کسی اینگل سے کھینچا، اور فرقے بنا لیے۔ جب بھی آپ قرآن و سنت سے ہٹ جائیں گے تو آپ پھٹ جائیں گے، اور آپ کا دل بھی پھٹ جائیں گے، اور الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک مختلف آیات
نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے قرآن میں۔ اب 33 آیت سے جو آج کا ہمارا لیسن ہے، اس میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی مختلف کیفیات، کہ مختلف کیفیات بتا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل پیش کیے کہ ان کیفیات پہ تم ایسے کرتے ہو، ان کیفیات پہ تم ایسے کرتے ہو، اصل میں تو اللہ کا یہ حق ہے اور اصل میں اللہ کا یہ حق ہے، اور یہ ساری کیفیات جو ہے یہ ہر انسان پہ گزرتی ہیں، حتیٰ کہ مسلمان پہ بھی گزریں تو وہ بھی کبھی کبھی اسی طرح رسپونڈ کرنے لگتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ مشکل میں صبر کیا جائے اور خوشحالی میں شکر کیا جائے۔ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے نا، حدیث میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اس پہ کوئی خیر اس پہ نازل ہوتی ہے، کوئی خوشحالی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اجر اس کا بڑھتا ہے۔ تو ہر حال میں مومن کو تو اپنا اجر بڑھانا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ 33 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب مَسَّ النَّاسَ پہنچتی ہے لوگوں کو، ذُرٌ کوئی تکلیف، دعاؤ وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، ربہم منیبین رجوع کرنے والے بن کر، اور منیبین یہ 31 آیت میں بھی آیا تھا، اور نابا میں نے کیا کہا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی، توبہ کیا اور اللہ کی طرف لوٹ گئے، ٹھیک ہے؟ تو نوب، نون واو با اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو انابت، رجوع کرنا، منیب کیا ہے؟ جو انابت کرنے والا ہوتا ہے، خاص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور رجوع کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا، توبہ کر لینا، جو غلطیاں ہوئیں اس کی معافی مانگ لینا۔ تو جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعاؤ وہ پکارتے ہیں، ربہم منیبین اپنے رب کو رجوع کرنے والے بن کر، الیہ طرف اس کے، ثم پھر، اذا جب، اذاقہم وہ چکاتا ہے انہیں، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، اذا یکا فریق منہم ایک گروہ، بریکٹ میں لکھ لیں کہ لوگ، ایک گروہ کے لوگ، ایک گروہ، منہم من ہوتا ہے میں سے، ہم پلورل ہے، ان میں سے، وہ سب یعنی کہ ایک گروہ کے لوگ ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ ایک سینیریو ہے، اس سے ملتا جلتا سینیریو جو ہے وہ 36 آیت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہاں یا اللہ ہم نے تو وہ غلطی کر دی، ہم نے تو وہ غلطی کر دی، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، جب انسان اس رحمت کو پا لیتا ہے، اب یہاں پہ رحمت کیا ہے؟ کسی بھی تکلیف سے دوری۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت رحمت ہے، یہاں تکلیف سے، تکلیف کا دور ہونا رحمت ہے۔ تو کسی بھی طرح کی تکلیف جب دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو وہ گروہ کیا کرنے لگتا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیاوی دنیا اسباب کی دنیا ہے، دنیاوی سارے اسباب ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیں مشکلیں آتی ہیں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی سبب سے آئیں گی، ہمیں مشکلیں دور جب ہم سے کی جاتی ہیں تو کسی نہ کسی سبب سے دور کی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی اندر کوئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی وسیلے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل سے نکالا جاتا ہے تو جس طریقے سے نکالا جاتا ہے، جس انسان نے نکالا ہوتا ہے، جس سبب سے وہ نکلتا ہے، اس سبب کے تو وہ مالا جپنے لگتا ہے۔ وہ سبب کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشین ہو سکتی ہے، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں جس اللہ نے وہ سبب پیدا کیا اس کو بھول جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور کافروں کے بارے میں تو لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں بھی میں نے مثال دی اکرمہ بن ابی جہل کی، کہ مشکل جب ہوئی، جب وہ کشتی ڈولنے لگی تو سب اللہ کو یاد کرنے لگے۔ تو کافر تو کرتے ہی تھے، لیکن ہم مسلمان بھی کرتے ہیں۔ جب پہنچتی ہے، یہاں پہ کافرین نہیں کہا، مس الناس لوگوں کو، یہ عام لوگوں کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی روش ہے۔ جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، رجوع منیبین بن کے، بہت رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، یا اللہ وہ غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تکلیف دور کرتے ہیں تو پھر سارا کریڈٹ کسے دے دیتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شریک بنا دیتے ہیں، سارا کریڈٹ شریکوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے تو شرک کے شائبے سے بھی منع فرمایا ہے،
ریاکاری سے منع کیا ہے کیونکہ وہ بھی شرک اصغر ہے. کسی دوسری ذات کے لیے کوئی نیکی نہیں کرنی، صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جو کچھ اللہ چاہے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. ایک شخص آیا، اس نے ایسے بات کی تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے. ایسے الفاظ بھی رسول اللہ کو پسند نہیں تھے. تو کہاں کہ انسان جو تعریف اللہ کی کرنی چاہیے وہ کسی انسان کی کرنے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے کھڑے مت ہو جیسے روم و فارس کے لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے. میں اللہ کا رسول ہوں. رسولوں کو یہ والی تعظیم اور یہ والی پریویلیجز نہیں چاہیے ہوتے. ان کی پریویلیج سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول چنا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہے. پوری انسانیت میں سب سے بڑا اعزاز رسالت ہے. اس سے بڑا تو کوئی رتبہ ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے یہ چیزیں پسند نہیں کی کہ تعظیم میں مجھے جو میری تعظیم اللہ نے بنا دی اسے زیادہ نہ بڑھاؤ، میں رسول ہوں. اور جب بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کا ہم انسان شکریہ ادا نہ کریں، ایسا نہیں ہے. وہ بھی حدیث ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے اور آپ اسے شکریہ تک نہ کہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کے بس اللہ نے میری مشکل دور کر دی، یہ بھی بہت ہی چھوٹے دل کی علامت ہے. ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی نے مدد کی، نام تک نہیں لیتے، اسے شکریہ تک نہیں کہتے. بس میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے پوری کر دی. بھی جس نے کیا اس کو شکریہ تک تو کہو، اس کو ایٹ لیسٹ دعا تو دو. یہ طریقہ ہے. رسول اللہ نے مہاجرین کو کیا کہا تھا کہ جب تک انہوں نے کہا سارا اجر تو انصار لے گئے، ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں. تو رسول اللہ نے انہیں کیا کہا تھا کہ جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور دعائے خیر کرتے رہو گے تو تمہیں بھی اجر ملتا رہے گا. تو نہ تعریف کی نہ دعائے خیر کی، ایسا انسان کوئی پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن الفاظ ایسے ادا کرنا اور بالکل بچ جانا کسی کے سامنے کہ آپ نہ ہوتے تو ہم مر ہی جاتے، اللہ کے سوا کوئی موت پہ قادر نہیں، اس انسان نے بچا لیا ورنہ ہم تو کہیں کے نہ رہتے. اللہ کے سوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے سوا کوئی عزت بچا نہیں سکتا. یہ شخص آیا تو اس نے سارا ہمارا نظام دھرم برہم کر دیا. اللہ کے سوا کوئی بے برکتی نہیں ڈال سکتا، اللہ کے سوا کوئی برکت نہیں ڈال سکتا. اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی کمی ہے. دیکھیں رزق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کیا فرماتے ہیں قرآن میں جس کا چاہے کشادہ کر دیتا ہوں، جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ایسے کلمات ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے. یہ سب شریک ٹھہرانا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اعتقادی شرک نہیں ہوگا مگر الفاظ میں شرک ضرور ہوگا. تو ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے. اور یہ عام انسانوں کا طریقہ ہے کہ مشکل میں تو اللہ کو پکاریں گے، لیکن جو ہی رحمت ملے گی تو کیا کریں گے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگیں گے. تو اسے بچنا ہے. پھر لی یکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں. لی جو ہے یہ کیا ہے؟ لام عاقبت، انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ ناشکری کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ ناشکری کریں، یہ اس کا انجام ہوتا ہے کہ یہ وہ ناشکری کرتے ہیں. یا پھر یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، تنبیہی انداز، کہ یہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں، یعنی کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ناشکری کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں طرح یہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو عطا کیا ہم نے، بما، اس کی جو، بوجہ اس کے جو، آتیناہم، عطا کیا ہم نے انہیں، فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو، فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے. لیکفروا سے بات شروع کی ہے، تعلمون پہ بات ختم ہوئی ہے. یکفروا تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، غائب کا صیغہ نا، تاکہ وہ ناشکری کریں. تعلمون تم جان لو گے، پس ان قریب تم جان لو گے. تم یہ شریک ٹھہرا رہے ہو تاکہ ناشکری کرو اللہ کی. مشکل سے تمہیں ہم نے نکالا اور شریک تعریفیں دوسرے شریکوں کی کر رہے ہو، رب کے ساتھ شریکوں کو ٹھہرا رہے ہو. جو رب نے تکلیف دور کی اس
وہ جو کریڈٹ تھا اس میں تم نے شریکوں کو ڈال دیا، کسی اور کو ڈال دیا. یہ سارا جو پروسیجر ہوا تمہیں تکلیف سے نکالنے کا، یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ تم ناشکری کرو اس کی جو عطا کیا ہم نے تمہیں. تو ٹھیک ہے، پھر فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے. فتمتعوا، متاع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ. میم تے عین اس کا روٹ ورڈ ہے، متاع حیات ہے نا. تو پھر فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے. اب تعلمون میں تا آیا ہے، یعنی کہ یکفرو غائب سے حاضر کی طرف سیگا آ گیا ہے، کلام آ گیا ہے. اسے کہتے ہیں التفات. جب غائب سے حاضر کی طرف کلام آ جائے نا، غائب کا سیگا استعمال کرتے کرتے حاضر کا سیگا استعمال کرنا شروع ہو جائے. دیکھیں وہ ناشکری کرتے ہیں، وہ تو حاضر نہیں ہے، لیکن تعلمون تم جان لو گے، تم تو حاضر ہوتے ہو. سیکنڈ پرسن حاضر ہوتا ہے، تھرڈ پرسن جو ہے ہی شی وہ تو حاضر نہیں ہوتے نا، یو حاضر ہوتا ہے نا. انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. تو اسے کہتے ہیں التفات. جب یہ التفات کا انداز اپنایا جائے نا، یہ کلام میں شدت ظاہر کرتا ہے، سختی ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے یہ سب تمہیں عطا کر دیا گیا، تمہیں اللہ کی رحمت عطا کر دی گئی، تکلیف سے دوری عطا کر دی گئی تاکہ وہ ناشکری کریں اور وہ شریک ٹھہرانے لگے تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے عطا کیا. تو فائدہ اٹھا لو، پسند قریب تم جان لو گے. ام یا انزلنا اتاری ہم نے علیہم ان پر سلطانن کوئی دلیل، فہوا تو وہ یتکلم وہ بتاتی ہے، بما ان کو جو وہ کانو ہیں وہ بھی ساتھ اس کے یشرکون وہ شریک ٹھہراتے. اب یہاں پر استفہام ہے، یا اتاری ہم نے، کوشچن کی سینس ہے، کوشچن کے الفاظ ہیں، لیکن استفہام میں انکاری ہے. کیا کوشچن جا رہا ہے لیکن مطلب معنی اس کا یہ ہے انکاری. یا اتاری ہم نے اس پر کیا ہم نے اس پہ کوئی دلیل اتاری ہے؟ اس کا معنی یہ ہم نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ہم نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کرنے کی ہم نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. لیکن بتانے کا انداز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا اپنایا ہے؟ یا اتاری ہم نے اس پر کوئی دلیل، تو وہ بتاتی ہے ان کو جو وہ ہیں وہ ساتھ اس کے وہ شریک ٹھہراتے. یہ جو شرک وہ کر رہے ہیں، کیا ہم نے کوئی دلیل اتاری ہے اس کی؟ قرآن مجید سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دلائل تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دلیلیں تھیں. ان میں کیا کوئی شرک کی بات ہے؟ ان میں بھی کوئی شرک کی بات نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی دلیل ہے یتکلم جو کلام کرتی ہو، جو بتاتی ہو، جو چیخ چیخ کے بتاتی ہو کہ ہاں نہیں، یہاں پر تھوڑا سا نا لوپ ہول ہے، یہاں پہ تھوڑی سی گنجائش ہے شرک کی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہی نہیں، کوئی کلام اللہ کا، کوئی آسمانی کتاب شرک کو سپورٹ نہیں کرتی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ جس کے وہ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے. وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب چکھاتے ہیں ہم النَّاسَ لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت، فرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر. اب بالکل اپوزٹ سچویشن، جب رحمت پہلے آ جاتی ہے، اس میں تھا پہلے تکلیف آئی نا تو انسان رجوع کرنے لگا، پھر جب خوشی ملی تو بھول بھال گیا اللہ کو اور وہ جو اسباب تھے انہی کی مالا جپنے لگا. لیکن یہاں پر ایک اپوزٹ سینیریو، جب رحمت ہوتی ہے تو لوگ بڑے خوش اور فرح خوش ہوتے ہیں، فرحت غرور کر رہے ہوتے ہیں. ایسی خوشی کا یہاں پہ ذکر ہے جس میں اللہ کی یاد نہیں تھی، ورنہ فارغ نہ آتا شکر آتا کہ وہ شکر کر رہے ہوتے ہیں. جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ شکر کرتے ہیں نہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. انسانوں میں اکثریت کا شیوا ہے، خوشی میں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، شکر ادا کرنا بھول ہی جاتے ہیں، اتراتے رہتے ہیں. تو یہ اترانے والی سینس ہے فرح وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پر، اس خوشی پر، اس رحمت پر. وَإِنْ اور اگر تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے انہیں سیئہ کوئی برائی تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ یقنطون وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اب اس کے درمیان کا پروسیجر بھول جاتے ہیں. وہ کیا تھا؟ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا
ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اذا یکا یک ہم وہ یقنطون وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ پروسیجر انسان بھول جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. لیکن ہوتا یہ ہے جب خوشیاں بہت ہوتی ہیں تو اس میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے، اللہ کو یاد ہی نہ کیا. جو خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، تو غم میں تو اس کے منہ سے اس کے اذکار اور زیادہ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور زیادہ مضطرب دل کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور مضطرب دل کی پکار پھر اللہ رد نہیں کرتا. لیکن جو خوشی کے وقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو اسے غم کے وقت میں بھی نا اللہ کو پکارنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. وہ پھر ایسی واویلے اور شور اور نوحے کرتا رہتا ہے، نوحہ کنائی کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت کے وقت میں اسے یاد رکھیں، تاکہ جب تکلیف آئے تب بھی خود بخود اللہ یاد آ جائے. یہ ہمارے انسٹنکٹ میں آ جائے کہ ہاں جب کوئی بھی ایسی چیز ہو نا، جب کوئی بھی چیز ملے، خوشی ہو تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جب غم ہو تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. ورنہ غم پہ تو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، مگر جو خوشی میں بھولے رہتے ہیں تو انہیں غم میں بھی یاد نہیں آتا. اور غم کیوں انہیں ملتا ہے؟ بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے. یہ غم کیا ہوتا ہے؟ غم اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی کے درمیان فرق کا نام ہے. اللہ کی رضا ہماری مرضی کے درمیان فرق کا نام ہے. جب ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے تو پھر ہمیں غم لاحق ہو جاتا ہے. تو جو شخص تقدیر پر ایمان رکھے گا، سب چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ غمگین ہوگا ہی نہیں. اسے ایسا غم نہیں لاحق ہوگا جو اسے اللہ کی یاد ہی بلا دے. وہ یقنطون نہیں ہوگا. قناطہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی مایوسی، حد درجہ مایوسی. پہلے ہم نے قنوت پڑھا تھا، قناطہ وہ تے کے ساتھ تھا، جو بالکل ہماتن گوش ہو جانا عبادت کے لیے. یہ تے اور توئے کا فرق ہے. تو ٹھیک ہے، یہ قوف نون تو ہے، مایوس ہونا. یا سا ہوتا ہے عام مایوسی، یاسیت بھی اسی سے ہے. لیکن یہ یقنطون قناطہ ہوتا ہے حد درجہ مایوسی. تو وہ حد درجہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا سہارا اللہ جیسا مضبوط ہو نا وہ مایوس نہیں ہوتا. ہاں جس نے اللہ کا سہارا پہچانا نہیں وہ مایوس ہو سکتا ہے. تو انسان کو غم میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ کا سہارا پہچان کے رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے عبد القادر جیلانی کا ایک خطبہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے شخص وہ جو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی بیماری سے، کبھی فاصلے سے، کبھی عداوت سے، کبھی موت سے. دیکھیں یہ ساری وجہ ہوتی ہیں نا جب انسان کسی سے جدا ہو جاتا ہے. اور صرف کسی انسان سے نہیں، بہت سی نعمتوں سے جدا ہو جاتا ہے. بیماری میں انسان صحت سے جدا ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو زندگی ختم، پھر تو توبہ کا موقع بھی ختم. اور کوئی اپنا پیارا چلا جائے تو وہ ایک جدائی الگ ہے. یہ ساری جدائیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جسے بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہے نا. اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ نے غیرت کھائی ہے. ہوش کر، تو ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے. جب تک تو غیر کے آگے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اسی سے توڑے گا. یعنی جس غیر کے پیچھے بھاگے گا نا، اسی غیر سے تجھے توڑے گا. جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ مخلوق کو تیرے قدموں میں بٹھائے گا. تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت واپس لوٹا دی جائیں گی. وہ جن سے تو محبت رکھتا تھا، رویا کرتا تھا، وہ اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا. جب تک تم ان سب کو نکال کر اللہ کی محبت کو نہ لے آئے گا. جب تک تو ان سب کو نکال کے اللہ کی محبت کو نہ لے آئے گا. یہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا، یہ دنیا اس کے سامنے حقیر ہو کے آ جاتی ہے. وہ حدیث مبارکہ بہت بار لیکچرز میں نے کوٹ کی. کیا تھی وہ؟ کہ جو انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اس راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کے آتی ہے. لیکن جو اس دنیا میں لگ جاتا ہے تو
اسی میں خوار ہو جاتا ہے، اور ملتا اسے پھر بھی اتنا ہی ہے جتنا اسی قسمت میں لکھا تھا۔ مفہوم تھا وہ یہ حدیث کا، مفہوم ہے یہ حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ الفاظ کا کوئی رد و بدل ہوگا لیکن مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خود کو فارغ کریں تو دنیا آپ کے سامنے ذلیل ہو کے آ جائے گی۔ جب انسان اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے نا، تو باقی انسان آپ کے ہو ہی جاتے ہیں۔ انسانوں کا آپ کا ہو جانا یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اس پروسیجر کا جس میں آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کے پیچھے یا دنیاوی کسی بھی اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اللہ کو بھولے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں دنیاوی اسباب کے پیچھے، تو ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے آپ کے لیے، پر اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ کسی بائی پروڈکٹ، کسی پروسیجر کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ نہیں ملتا۔ دنیا مل جاتی ہے، دنیا آخرت کا بائی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، آخرت کبھی بھی دنیا کا بائی پروڈکٹ نہیں ہوتی۔ یہ سائڈ کا پروڈکٹ نہیں ہوتی جو ایسے ہی بن جاتا ہے۔ کیمیکل ریئیکشنز پڑھتے ہیں نا کیمسٹری میں، تو اس میں سائڈ پہ ایسی کوئی چیز بن جاتی ہے، کوئی مولیکیولز ٹوٹتے ہیں تو کوئی ایک گیس الگ ہو جاتی ہے، ایسی بائی پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ چاہیے کچھ اور ہوتا ہے لیکن سائڈ پہ ایسی یہ گیس بھی بن گئی۔ تو دنیا تو ایسے مل جاتی ہے کہ سائڈ پہ ایسے ہی بن گئی، ہم تو اللہ کے لیے چل رہے تھے، دنیا مل گئی، لیکن یہ دنیا میں چلتے چلتے آخرت نہیں ملتی، دنیا ہی ملے گی۔ بہرحال خوشی ہو غم ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا ہے۔ خوشی میں بھی اللہ کو ہی یاد کرنا ہے، کیسے شکر ادا کر کے، غم میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنا ہے، کیسے صبر کر کے، اللہ پہ یقین رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نکال لے گا۔ جس نے خوشیاں دی تھی وہ غم سے بھی نکال لے گا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر آگے 35 آیت میں ہے یا، اچھا یہ ہم نے پڑھ لی کہ اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل، تو وہ بتاتی ہے ان کو کہ وہ جو کانوا بہ یشرکون، وہ جس کا شرک کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے؟ ہیں وہ ساتھ جس کے وہ شریک ٹھہراتے؟ کوئی دلیل نہیں اتاری، کسی آسمانی کتاب میں شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ وَإِذَا، اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی وجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یکا وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ساری کیفیات جن پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے کہ یہ سب کچھ تم انسان کرتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کیا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو ہر حال میں رب ہے، تمہارے غم میں بھی تمہاری خوشی میں بھی۔ رزق کی تنگی پہ پریشان ہو جاتے ہو، رزق کے کشادہ ہونے پہ خوش ہو جاتے ہو، دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ کیا تمہاری خوشی، کیا تمہارا غم؟ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یبسط الرزق، وہ پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، بے شک، فی ذالک، ذالک اس میں، اس اور فی ہوتا ہے میں، اس میں، لآیات، البتہ، لا البتہ کے لیے، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ رزق کی تنگی اور فراخی میں تو مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن جو اللہ پر پختہ ایمان نہیں رکھتا وہ کیا کرے گا؟ وہ ان میں پریشان ہو جائے گا، وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ نے دی کیوں تھی۔ جیسے بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہیں، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ذہانت ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ملی، شکل و صورت ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ملی، اسی طرح رزق، فیسلٹیز، اور رزق میں بہت کچھ آتا ہے۔ علم بھی رزق ہے، مال و دولت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ہر اللہ کی ہر نعمت ہی رزق ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک جیسا نہیں ملتا انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو رزق ہے جس پر انسان کی زندگی قائم ہے، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ تو بہت سے جانور بھی اٹھانے کے اہل نہیں ہوتے۔ جیسے ہم نے آیت نمبر 60 میں سورہ عنکبوت میں کیا پڑھا تھا، اور کتنے ہی جاندار ہیں نہیں وہ اٹھاتے رزق اپنا، اللہ وہ رزق دیتا ہے انہیں اور تمہیں بھی، وہ سمیع العلیم۔ بہت سے جانور دکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ کیسے اپنا رزق حاصل کریں گے، اللہ تو انہیں بھی دیتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے
کون سی ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کے پاس، کون سی ذہانت ہوتی ہے، اس کو رزق ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن یہ سمجھے گا وہی جو پوری طرح سے ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا. پھر اسے یہ نشانیاں نظر آئیں گی جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فآتی، پس آپ دیجئے. تو رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہونا. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے فآتی ذی القربا، پس آپ دیجئے قرابت دار کو. رسول اللہ سے خطاب ہے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے خطاب ہے کہ انسان کے پاس، جس کے پاس رزق ہے تو اس نے پھر کرنا کیا ہے؟ اس کی تنگی سے نہ گھبرائے. اور جس کے پاس تنگ ہے وہ بھی تنگی سے نہ گھبرائے. اس کا کوئی نہ کوئی انتظام اللہ تعالیٰ کر دے گا. اور جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ بھی ٹیسٹ ہے، وہ بھی اسے ایکیومولیٹ کر کے، اکٹھا کر کے اپنے پاس نہ رکھ لے. وہ کیا کرے؟ فآتی ذی القربا. یہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، وہ پھیلاتا ہے اسے اور وہی تنگ کرتا ہے. اگر تم اللہ کے مطابق خرچ نہیں کرو گے تو تنگ کر دے گا، کرو گے تو برکت دے گا اور دے گا. صلہ رحمی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ رزق بڑھتا ہے. تو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو. فآتی ذی القربا، پس آپ دیجئے قرابت دار کو. قرابت دار کیا؟ قریب کے رشتے. اور قرابت داروں میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ والدین، پھر آپ کے اہل و عیال، پھر رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے ماں باپ کے بہن بھائی، ان کی آگے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، پہلے آپ کے فرسٹ کزنز، پھر آپ کے سیکنڈ کزنز. یہ سب درجہ بدرجہ جتنی قرابت داری ہے اتنا اس کا حق ہے. فآتی ذی القربا، پس آپ دیجئے قرابت دار کو حقہ، حق کس کا؟ یہ نہیں کہا خیرات دیجئے، یہ نہیں کہا زکوٰۃ دیجئے، یہ نہیں کہا ہبہ کر دیجئے، یہ نہیں کہا ہدیہ دیجئے. حق اس کا، حق دیجئے اس کا. والمسکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر کو. اور مسکین کیا ہے؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، ٹھہرا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، کسی سے کچھ نہیں مانگتا، بس ضرورت پوری کر لیتا ہے. فقیر ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے اور وہ پھر مانگتا بھی ہے، لیکن یہ مسکین نہیں مانگتا. تو اگر مسکین کو دینے کی بات ہے تو فقیر کی تو پھر ہے ہی ہے، فقیر کو تو دینا ہی ہے. حق اس کا، یعنی کہ قرابت دار کو دیں حق اس کا. اور مسکین اور مسافر. اور مسافر کیا ہوتا ہے؟ وابن السبیل کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے راستے کا بیٹا. تو جو اپنے گھر سے نکل گیا وہ مسافر ہے. اور کچھ مفسرین جو ہیں وہ مہمان کو بھی مسافر میں شامل کرتے ہیں کہ وہ بھی گھر سے نکلا ہوا ہے، تو اس کو بھی اس کا حق دے. مہمان کا حق ہے کہ اس کی ضیافت کی جائے. جو آپ کے پاس جو توفیق ہے وہی اسی چیز کی ضیافت کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچڑا تھا، وہ بچڑا بھون لائے تھے. نہیں کسی کے پاس بچڑا، وہ جو کچھ بھی ہے وہی دے دے. دل اپنا اس کی ضیافت کی وجہ سے تنگ نہ کرے، دل کو کشادہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کشادہ کرے گا. ذالک، یہ، خیر للذین، بہتر ہے، لیے، الذین، ان لوگوں کے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں. رود کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. را، واو، دال، چاہنا. کیا چاہتے ہیں وہ؟ وجہ اللہ، چہرہ اللہ کا. اللہ کا چہرہ چاہنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رضا. چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ جس طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے، رخ ہوتا ہے، اسی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی توجہ چاہنے کے لیے. اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار. کیونکہ مومنوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت آخرت میں رکھی گئی ہے نا، جنت سے بھی بڑی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. جنتی جب سب نعمتیں دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے ہمیں کیا نہیں ملا یا اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اس جیسا تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور مومنوں کو، اور جیسے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں. کوئی آڑ، کوئی اوٹ نہیں ہوتی نا چاند کو دیکھنے کے درمیان. تو اللہ کو بھی ایسے دیکھیں گے مومن. اور مومنوں کی بھی پھر کیٹیگریز ہیں. کچھ
جمعے کا تو آتا ہے نا کہ جمعے کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ، جمعہ کے دن کو سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں، سنتیں اس کی پوری کرتے ہیں، تو وہ نور کے ممبروں پہ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ جو یوم المزید اسے کہا گیا ہے جمعہ کے دن کو، تو وہ اسی لیے کہا گیا ہے نا، یہ مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ نور کے ممبر ہے، نیک لوگوں کا ساتھ ہے، یہ سب انہیں ملے گا۔ لیکن کچھ مومنین ایسے ہوں گے جو روز دیدار کریں گے، کچھ ہوں گے وہ جس وقت چاہیں گے کریں گے، اللہ کے اتنے قریب انبیاء ہیں جیسے۔ تو یہ سب کچھ دینا ہے کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور وجہ سے دیا تو اللہ کا چہرہ نہیں ملے گا اور اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اللہ کا چہرہ، حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا تو اس پہ بھی ثواب ہے۔ اللہ کی نیت سے دیا نا تو اس پہ بھی ثواب ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینے کا بہت ثواب ہے۔ کیوں؟ اس میں ڈبل، ایک تو صدقہ تو کسی بھی غریب کو دیا جا سکتا ہے، ایون کہ نان مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا، لیکن جب رشتہ دار کو دیا، ذل قربا کو دیا، تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملا، تو دگنا اجر ملا۔ اور جو صدقہ ایسے غریب رشتہ دار کو دیا جائے جو بغض رکھتا ہو آپ سے، اس کا اور اجر ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی کہ دل میں کھوٹ ہے، حسد ہے، لیکن ضرورت کے وقت ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو آپ کہیں نہیں ویسے تو یہ میرے پیچھے میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میں نہیں سے دوں گا، نہیں دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، اس رشتہ دار کا چہرہ تھوڑی چاہنا ہے، اس کی رضا تھوڑی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کے لیے دے دیں۔ تو یہاں پر رشتہ داروں کو دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ جیسے اللہ کے نبی نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں دے تم اس کو دو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس کو دو، جو رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھیں، یہی صلہ رحمی ہے۔ بس آپ دیجئے قرابت دار کو حق اس کا، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں چہرہ اللہ کا۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہ جو مفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک الگ سے بھی کلپ ریکارڈ کیا گیا، انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ فلاح کے معنی میں بقا کا بھی مطلب ہے، بہت زیادہ محنت کا پھاڑنا بھی اس کا معنی ہے، کامیابی بھی اس کا معنی ہے، اور بقا بھی اس کا معنی ہے۔ تو یہ جو ایسا صدقہ آپ دیں گے ایسے رشتہ دار کو یا مسکین کو یا مسافر کو، اللہ کا جو چہرہ چاہنے کے لیے دیا، تو وہی باقی رہے گا، وہی آخرت تک، قیامت تک باقی رہے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ جو دنیا کے لیے دیا وہ دنیا میں تو شاید فائدہ مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور یہی دینے کا اسینس ہے جو آگے مزید واضح ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کو دینا ہے، اب دینا کیسے ہے، کس کس طریقے سے دینا ہے۔ وما، اور جو کچھ آتی تم، دیتے ہو تم، من ربا، سود میں سے، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، را با واو، ربا بڑھنے کو بھی کہتے ہیں، سود کو بھی کہتے ہیں اور بڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور جو کچھ دیتے ہو تم سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے، ترجمہ اس کا سود ہی کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو الیبوریٹ کرتی ہوں کہ اس میں کیا معنی ہے۔ سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، مالوں میں لوگوں کے، فلا، پس نہیں، یربو، وہ بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے چیز، فلا یربو عند اللہ، پس نہیں وہ بڑھتا اللہ کے ہاں۔ وما، اور جو کچھ آتی تم، دیتے ہو تم، من زکات، زکات میں سے، تریدون، تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، وجہ اللہ، چہرہ اللہ کا، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں، هم المضعفون، وہ جو، ضعف کیا ہوتا ہے؟ ذات عین فا، دگنا کرنا، جو دگنا کرنے والے ہیں،
ایسے لوگوں کا مال دگنا ہوگا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دیں گے۔ اب یہاں پر جو ربا ہے نا، اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ربا کا مفہوم دو طرح بیان کیا ہے، ایک سود کے طور پہ، اور وہ تو حرام ہے۔ سود لینے والا کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو یہ حرام ہے۔ اچھا، ایک تو معنی ہے سود، وہ حرام ہے، مال دے کر ساتھ زائد مال حاصل کر لینا، ٹھیک ہے؟ سود کی یہی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ سود کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ ایسا مال جو ساتھ اضافی مال کھینچ لائے، وہی ہوتا ہے سود۔ لیکن ایک یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ ابن عباس اور کچھ تابعین نے اس سے ایک اور بھی مراد لی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحفہ۔ دیکھیں، ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھنے کا، ہے نا؟ تو سود کے علاوہ جو عام تحفہ ہے وہ بھی اگر دیا جائے تو تحفے سے کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھ جاتا ہے، جسے تحفہ ملا اس کا مال بڑھ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسے بھی ربا کہا جاتا ہے۔ اب ابن عباس اور چند اور جو تابعین ہیں، انہوں نے اس کا جو معنی ہے وہ تحفہ یا ہدیہ کا کیا ہے، لیکن کون سا؟ جو نوکر مالک کو دے، غریب امیر کو دے، رعایا بادشاہ کو دے، اس نیت سے کہ مجھے اور زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے ہاں تو بہت ویل آف لوگ بھی اس نیت سے دیتے ہیں کہ مجھے زیادہ ملے گا، لیکن بہرحال تو اسے بھی ربا کہتے ہیں، تحفے کو بھی۔ تو ایسا تحفہ جو اس نیت سے دیا جائے کہ مجھے اس سے بہتر واپس ملے گا اور میرا مال بڑھ جائے گا، تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا یربو عند اللہ، بس نہیں وہ بڑھتا اللہ کے ہاں۔ ایسی نیت سے تحفہ دیا ہوا بھی درست نہیں ہے۔ ابن عباس نے اسے تجارتی غرض کے طور پہ بیان کیا نا، کہ تجارت کی نیت سے کوئی چھوٹا تجارت کار بڑے ٹریڈر کو کوئی چیز دے کے مجھے اس سے کوئی بہتر تحفہ عطا کرے گا، مجھے اچھا دے گا، ایسی چیز کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے، کہ جو تحفہ اس نیت سے دیا جائے کہ مجھے اور اچھا ملے، مگر یہ نیت درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حرام کے لیول پہ نہیں ہے، مگر یہ معروف بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال بس ایسے ہی خرچ کرتا جائے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن دنیا کی اغراض کے لیے خرچ کرتا جائے تو ٹھیک ہے، پھر کرتا جائے۔ لیکن مال کا اصل حق تو یہی ہے کہ وہ آخرت کے لیے خرچ کیا جائے۔ کوئی بھی نعمت، اس کا حق ادا تبھی ہوتا ہے جب وہ آپ آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نعمت۔ اولاد کا حق آپ نے تب ادا کیا جب آپ اسے اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں، آپ اسے اللہ کا ڈر اس کے دل میں بٹھاتے ہیں۔ مال کا حق تب ادا کیا جب آپ اسے اللہ کی راہ پہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں، ایکسیس مال ہے نا، اسے آپ نے سود پہ لگا دیا، ٹھیک ہے، اور مال آ جائے گا۔ تحفہ اس نیت سے دے دیا کہ چلو اس سے اچھا مل جائے گا، یا آپ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ قرض حسنہ دے دیا، آپ نے خیرات دے دی، ہدیہ ہدیہ دے دیا، تحفہ ہدیہ ہی ہوتا ہے، ہبا کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، زکوٰۃ کا تو 20 آیت میں ذکر آئے گا۔ تو یہ سب کچھ، یہ سارے دینے کے ہی طریقے ہیں، لیکن اگر نیت زیادہ چاہنے کی نہیں ہے تو یہ سب اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں، یہ آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، مکی دور میں سود بھی عام تھا، اور مدنی دور میں بھی یہودی جو تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے مذہب میں کیا تھا کہ جنٹائل سے سود لے لو حلال ہے، ہاں یہودی سے نہ لینا۔ دوسرے لوگوں کے لیے ان کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ تھا، حالانکہ سود شریعت موسوی میں بھی حرام ہی تھا، لیکن انہوں نے یہ خود ساختہ حرمتیں اور حلتیں بنا رکھی تھیں، حلال حرام کے مالک خود بن بیٹھے تھے، تبھی تو مغضوب ہوئے۔ تو سود کی حرمت جو ہے وہ مکہ میں مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئی تھی، اسے مکمل طور پہ حرام جو ہے وہ مدینہ میں اسے حرام ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو مکہ میں ناپسندیدگی کا اظہار ضرور ہے، لیکن یہاں پہ جو زیادہ ریلیونٹ ہے کانٹیکسٹ، وہ یہی ہے کہ کچھ بھی دو تو
چاہنے کے لیے نہ دو کہ مزید مجھے ملے گا. جیسے مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے, وہ کعبہ کے مجاور بنے ہوئے تھے, اور جو بھی وہاں آتا تھا حج کی نیت سے, عمرہ کی نیت سے, تو ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے تھے, لیکن بدلے میں کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے, ہمیں اچھے اچھے تحائف ملیں گے, ہمارے ہر چیز تو آ جاتی تھی مکہ میں, دور دراز کے پھل غلہ, مختلف تحائف ہر طرح کے. اور اپنی سرداری وہ چھوڑنا بھی تو اس لیے نہیں چاہتے تھے, رسول اللہ کی نبوت اسی لیے تو قبول نہیں کرتے تھے, رسالت کا انکار کرتے تھے. یہ سارے جو فائدے ملتے ہیں, جو چھوٹے تحفے کے بدلے بڑے تحفے ملتے ہیں, یہ سارے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اس کا خاتمہ کیا ہے کہ ایسا تحفہ جو تم اس نیت سے دیتے ہو کہ مجھے ملے گا, مجھے اور زیادہ ملے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ والی آیت ہے نا, یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو سود کی حرمت پہ, حرمت تو نہیں کہہ سکتے, سود کی مذمت پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے, یہ پہلی آیت ہے جس میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. اور مکہ کے سینیریو کے حساب سے یہ تحفے کی سینس میں بہت فٹ آتی ہے. اور حرام ہے, سود تو بعد میں حرام ہو ہی گیا, اور تب بھی ناپسند ہی کیا جاتا تھا. مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ چیز شریعتوں میں, پچھلی شریعتوں میں بھی پسند نہیں کی گئی, لیکن باقاعدہ اسلام میں اس کی حرمت جو ہے وہ مدنی دور میں نازل ہوئی تھی. تو یہ جو نیت ہے تحفہ دیتے وقت, اس آیت سے میں یہ پتہ چلا کہ اپنی نیتیں درست رکھنی ہے. تحفے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کسی انسان کو خوش کرنا. تحفہ کیوں دیا جائے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا, تحفہ دو تاکہ تمہاری محبت آپس میں بڑھے. تحفہ ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے, اور جب محبت انسان کی دوسرے سے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ایمان کی نشانی ہے. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو, تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم, سلام کو آپس میں رواج دو. تو ایسے طریقے جن سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اس کو رواج دینا چاہیے. تحفے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ خلوص کے ساتھ دیا جائے, اور پھر نیت خلوص ہو, اس جس بندے کو دیا ہے, جس شخص کو دیا ہے, وہ خوش ہو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس کو خوش کرنا اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ خوش ہوگا, اللہ کا بندہ راضی ہوگا, تو بس یہ نیت ہونی چاہیے. پھر چیزیں دیتے ہوئے بہت سی چیزیں ہمیں ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ وہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے کام کی چیز ہو, ایسی بالکل فضول بیکار چیز نہ ہو. پھر یہ کہ اس انداز سے نہ دی جائے کہ اس تحفے سے وہ بوجھ محسوس کرے. جیسے ہمارے ہاں برادری سسٹم ہے, تو گاؤں میں آج بھی کیا ہوتا ہے, باقاعدہ لکھا جاتا ہے. پہلے تو شہروں میں بھی لکھا جاتا تھا. اب اپنی امیوں کی شادیوں کی تصویریں دیکھیں یا اپنے اباؤں کی تصویریں دیکھیں, تو پاس ایک وہ سلامیہ لکھنے والا کوئی بچہ بڑا ضرور بیٹھا ہوگا, ایک پڑھا لکھا بچہ. ایسے ہوتا تھا شہروں میں بھی, تو گاؤں میں تو ابھی بھی لکھا جاتا ہے میری اطلاعات کے مطابق. کس نے کتنا دیا کیوں لکھا جاتا ہے؟ تاکہ بعد میں اتنا وصول کیا جا سکے. اور کچھ لوگ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم لکھ لیں تاکہ بعد میں ہم نے دینا ہے, اس لیے بھی لکھتے ہیں. اور اس لیے بھی لکھتے ہیں کہ ہمیں ملا ہے تو ہم نے دینا ہے, اور کبھی اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا تھا اب ہمیں لینا ہے. نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. اب ایسی چیز جو اس نیت سے دی گئی ہو کہ اس سے بہتر آپ کو مل جائے, یہ اب جیسے میں نے کہا کہ مفسر یہی کہتے ہیں کہ یہ حرام کے لیول پہ تو نہیں ہے, یہ وہ سود والے ربا کے لیول پہ تو نہیں ہے, مگر یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے. دنیا داری کے لیے آپ نے وہ چیز دی نا, تو بس آپ کو دنیا مل جائے گی, آپ کو اس سے اچھا گفٹ مل جائے گا. اگر نہ ملا تو آپ کرتے چلتے رہیں گے, دنیا کا معاملہ آپ دنیا میں سلجھاتے رہیں گے, آپ کو آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملے گا. تو حق تو یہی ہے کہ یہ جو مال ہے اللہ کی امانت ہے, اسے ایسے خرچ کیا جائے کہ آپ کی آخرت کا فائدہ ہو. اور تحفے میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تحفہ دیں تو ایک تو کام آنے والی چیز دیں, ٹھیک ہے, کہ اس کے کام آئے, خواہ وہ چھوٹی ہو لیکن کارآمد ہو. اور دوسرا یہ کہ دے کر واپس ملنے کی توقع نہ ہو. پھر تحفہ محبت بڑھانے کے لیے دیں, کسی کی مدد کے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے, مگر مدد کے نام پر تحفہ ہوگا وہ. آپ مدد کے نام پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے,
ہاں انلیس کوئی زکوٰۃ کا واقعی مستحق ہو اور اس کی آپ اس کی اس کی سیلف رسپیکٹ کے لیے، اس کی عزت نفس کے لیے آپ اسے تحفہ کہہ کے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام انسان کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اور کہیں تو بہت مہنگا ہو گیا زکوٰۃ کے کھاتے سے، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کو اسی آیت میں الگ کوٹ کیا گیا ہے. کسی کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا، وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. تحفہ محبت سے دیں، محبت بڑھانے کے لیے دیں، اللہ کے لیے دیں، وہی افضل ہے. اور پھر اتنا مت دیں کہ پھر لینے کی لالچ ہو جائے. جتنا بھی ہو اسے دے کر بھول جائیں، اسے لینے کی لالچ نہ کریں. اب یہ بھی نہیں کہ بالکل حقیر چیز دے دیں کہ دے کر اگلے کا دل برا ہو. اس کے لیے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. پھر جو تحفہ لینے والا ہے نا، وہ بھی کسی تحفے کو حقیر نہ سمجھے. رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تحفہ لینے کے بارے میں بھی رسول اللہ کی بہت سی احادیث ہے ہمارے سامنے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث ایک، کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے کسی ایسی دعوت پر مدعو کیا جائے جہاں ضیافت میں آدھا پایا یا ایک دستی ہو تو میں دعوت قبول کروں گا. اور اگر کوئی تحفے میں مجھے ایک بکری کا ایک پایا یا ایک دستی دے تو میں اس کا تحفہ قبول کروں گا. تحفہ خلوص کا اظہار ہے، مال کا نہیں. تو یہ خلوص ڈھونڈے. کسی کا تحفہ جو لینے والا ہے، ریسیو کرنے والا ہے، وہ بھی کسی کے خلوص کو اس کے تحفے کی قیمت پہ نہ تولے. دیکھیں اس نے کس خلوص سے دیا ہے. اور جو مالدار ہیں وہ خلوص کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کا بھی دھیان رکھیں. یہ نہیں صرف خلوص ہی دیکھیں اور تحفہ دینے والا کہے، مالدار بھی بہت اور کہے کہ نہیں میرا خلوص ہی کافی ہے. نہیں، اگر آپ مالدار ہیں، آپ خود اچھی چیزیں یوز کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی اچھی چیزیں دیں. لیکن کوئی مالدار نہیں ہے تو لینے والا وہ اس تحفے دینے والے کے خلوص کو دیکھے گا صرف. اور ایسا بھی نہیں کہ تحفہ جب آپ بہت مالدار ہیں تو آپ تحفہ لینے کو پسند ہی نہ کریں. نہیں آپ کیوں لے آئے، آپ ایسے نہ کیا کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. اور کچھ لوگ تو بڑی سختی سے کہتے ہیں، تو وہ تحفہ دینے والے کا دل برا ہوتا ہے. یہ تکبر کی نشانی ہے. تحفہ پھر بھی محبت سے ہی لیں. تحفہ لینا اور دینا دونوں محبت کو بڑھاتے ہیں. اور یہ سچ نہیں ہے کہ جب آپ تحفہ دینا انجوائے کرتے ہیں تو آپ لینا بھی انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کرائٹیریا اتنا سخت رکھا ہوا ہے کہ ایسے ایسے برانڈ کا سوٹ ہوگا تبھی وہ تحفہ میرے لیے قابل قبول ہے، پھر آپ خوش نہیں ہوں گے. تو اپنے کرائٹیریا کو چینج کریں. لیکن تحفہ اچھی نیت، اللہ کی رضا اور خلوص دل کے ساتھ دیں. پھر تحفے کی اور بھی بہت سے آداب ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. تحفہ دے کر واپس نہیں لینا. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ربا کرنے والا اس کتے کی طرح ہے جو چاٹ لے. تحفے میں دی گئی چیز کو ایون کہ خریدنے سے بھی منع کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھوڑا ایک بہت پسند تھا، تو وہ تحفتاً دیا گیا، تو بعد میں اسے خریدنے سے منع کیا گیا تھا کہ اسے آپ خرید نہیں سکتے. جو کسی کو تحفہ دیا ہے اسے واپس وہی شخص جس نے تحفہ دے دیا وہ خرید نہیں سکتا. ہاں جس کو تحفہ ملا ہے، اب وہ ضرورت مند ہے اور وہ کوئی اور چیز لینا چاہتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے وقت ضرورت. یہ کوئی منع کی ہوئی چیز نہیں ہے. لیکن اپنا ہی تحفہ خرید لینا منع کیا گیا ہے، وہ نہیں خرید سکتے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورت کی یہ تحفے دیا کریں، قبول بھی کیا کریں اور دینے سے ہچکچایا بھی نہ کریں. کبھی کبھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن کسی کی ضرورت کی ہوتی ہے اور آپ کے دینے سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ لکڑی کا ممبر وہ جو مسجد نبی کے لیے بنوایا گیا تھا، تو وہ ہدیتاً قبول کر لیا گیا تھا. تو ہدیے کے طور پہ کوئی ایسی چیز قبول کی جا سکتی ہے جو ضرورت کی ہو، جو چاہیے ہو. اچھا، ایک تو یہ کہ ہدیہ ایسی، اس کا لفظی معنی بھی یہی ہے، ایسی چیز، ایسا تحفہ جس پر
مال وصول نہ کیا جائے. ہدیہ کا لفظی معنی ہی یہ ہے. جیسے ہم حج پہ جاتے تھے پہلے، اب کا پتہ نہیں، تو قرآن جو ہے نا ایک، وہیں کے مفسروں کی تفسیر ہے، زیادہ تر ابن کثیر کے کوٹ ہے اس میں، تو وہ ہدیتاً دیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ تحفہ ہوتا تھا، اس کے بدلے اس کی قیمت وصول نہیں کی جاتی تھی. تو ایسی چیز، ایسا تحفہ جس پر مال وصول نہ کیا جائے، صلہ یا معاوضہ وصول نہ کیا جائے، تو وہ ہدیہ ہے. اور پھر اگر آپ نے کوئی کام نکلوانا ہے اور اس لیے آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، چاہے آپ قیمت نہیں لے رہے لیکن کوئی کام ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو رشوت ہے نا. تو یہ باریک سے فرق ہے ہر چیز میں، تحفے میں، ہدیہ میں، ہبہ میں، صدقہ میں، زکوٰۃ میں. تو ان چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں دھیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر زکوٰۃ کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کوٹ کیا؟ وما، اور جو کچھ دیتے ہو تم زکوٰۃ میں سے، تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، تو یہی لوگ ہیں وہ جو دگنا کرنے والے ہیں. اب جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اور وہ بھی صرف زکوٰۃ دینا نہیں، کس لیے کہا گیا ہے؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دینا، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دینا، تو ان کے مال دگنے ہوں گے. اب یہ دو طرح کی انویسٹمنٹس ہیں. ایک ایسی انویسٹمنٹ جو آپ نے دنیا میں کی، سرپلس مال تھا آپ کے پاس، اضافی مال تھا آپ کے پاس، آپ کی ضرورت سے ضرورت زائدہ ضرورت. صدقہ کیا ہے؟ کیا دو؟ زائد، جو زائدہ ضرورت ہے. یہ بھی رسول اللہ نے ایک بار جواب دیا تھا نا، کیا چیز صدقہ کریں؟ جو زائدہ ضرورت ہے، ضرورت سے زائدہ وہ دیں. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے کہا سب صدقہ کرو. تو جس کے پاس جو افورڈ کرتا تھا، ابوبکر صدیق سارا مال لے آئے گھر کا، عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، عثمان رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا کیا افورڈ کرتے تھے، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ، کتنا غلہ، وہ سب کچھ لے آئے. لیکن ایک صحابی جنہوں نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا، وہ مٹھی بھر کھجور لے آئے. ایسے بھی کہا گیا کہ کبھی کبھی اتنی ضرورت تھی. پھر لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکتے حتیٰ کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. یہ بھی کہا گیا. تو یہ مختلف نوعیت ہے، مختلف نوعیت کا صدقہ ہے، اس کے مختلف درجات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نا دو کیٹیگریز آپ کو بتا دی ہیں. سرپلس مال ہے آپ کے پاس، تو یا تو وہ ربا، جو کچھ تم دیتے ہو سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے، ایز اے سود بھی اگر دیکھا جائے تب بھی وہ تو ہے ہی حرام، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا. فلا یربو عند اللہ، نہیں بڑھتا وہ اللہ کے ہاں. اگر ایز اے تحفہ لیا جائے اور اس نیت سے دیا جائے کہ وہ بڑھ جائے آپ کے ہاں، تو فلا یربو عند اللہ. حالانکہ جیسے میں نے کہا کچھ مفسرین اس کو حرام نہیں کہتے جو تحفے میں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. تو بڑھتا کیا ہے؟ جو آپ نے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے زکوٰۃ دی. مال تو پاک ہوگا، ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی، تو دگنا ہو گیا نا. دنیا میں بھی وہ مال بڑھتا ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور باقی بھی صدقات کے لیے ایسے ہے. قرض حسنہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ قرض حسنہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے جیسے بن جاتے ہیں نا، خوشوں سے. اسی طرح صدقے کا مال بھی ایسے ہوتا ہے. اور صدقے کا مال حدیث میں کیا آتا ہے؟ وہ ایسے اللہ تعالیٰ اس کو، جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم اپنے بچڑے کی کرتے ہو، اور وہ اس طرح بڑھتا پھولتا ہے. یعنی کہ چھوٹا سا، پھر بڑا ہوتے 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 توانا، اور پھر بڑھتے بڑھتے حدیث میں کیا آتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ صدقات ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دیے جائیں، وہ ایسے بڑھتے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو دگنا کرنے والے ہیں. اللہ، اللہ، الذی، وہ ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، ثم، پھر رزقکم، اس نے رزق دیا تمہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے پہ دلائل دیے. رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ میں نے یہ بچوں کے لیکچرز میں بھی بہت بار کوٹ کیا، بڑوں کے لیکچرز میں بھی بہت بار کوٹ کیا کہ بچوں کو بھی انٹروڈیوس جب رب سے کرائے نا، تو انہیں 3 صفات بتائیں. یہ بیسک صفات ہیں رب کی. ویسے تو اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، علیم، حکیم، سمیع، علیم، اور عزیز، فتح، پتہ نہیں
بہت سارے نام، اتنے پیارے پیارے نام، لیکن رب، خالق، مالک، مدبر. تو جو خالق ہوتا ہے، جس نے تخلیق کیا، وہ مالک بھی ہوتا ہے اور وہ مدبر بھی ہوتا ہے. اب مدبر کون ہے؟ جس نے تدبیر کی ہے ساری زندگی گزارنے کی. تو وہ تدبیر کیا ہے؟ تمہیں رزق کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، تمہارے پیرنٹس کون ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کیسے پلو گے، کس گھر میں پلو گے، کیا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو اس اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقات نہیں دو گے؟ اللہ کے لیے دو، وہ بڑھائے گا تمہارے صدقات کو. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، کیا؟ اللہ وہ ہے، الذی وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم پھر رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں. حل کیا ہے؟ من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یفعل جو فعل کرنا، یفعل جو کرے، من ذالکم اس میں سے، من شیء کوئی چیز، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور وہ بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ جو کفار نے شریک بنا رکھے تھے، مکی صورت ہے نا، تو پہلے مخاطب تو وہی ہیں. یہ لات عزیٰ منات کیا یہ بھی کچھ تخلیق کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو کافر تھے وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، مگر کیا کچھ اختیارات کا مالک انہیں بنا رکھا تھا. وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. لات عزیٰ منات جو دیوی دیوتا تھے نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ دیویاں. تو اللہ نے پیدائش کا تو ذکر کیا، اپنے خالق ہونے کا تو ذکر کیا، پھر رزق کا بھی ذکر کیا ہے. رزق دیتے ہیں وہ تمہیں؟ رزق کون دیتا ہے تمہیں؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے رزق کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے؟ کیوں، کون اسے رزق دیتا ہے؟ کوئی انسان انتظام کر سکتا ہے رزق کا؟ یہ اللہ پیدا کرتا ہے، اور پیدائش سے پہلے بھی وہی انتظام کر رہا ہوتا ہے. یہ الفوائد بک میں ابن قیم نے کیا فرمایا ہے؟ جب انسان رحم مادر میں آتا ہے تو وہ جو امبیلیکل کارڈ ہوتی ہے، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس سے خوراک لیتا ہے. جب وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے تو دو راستے کھل جاتے ہیں خوراک کے. کون سے؟ ماں سے جو آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب وہ راستے بند ہو جاتے ہیں تو چار راستے کھل جاتے ہیں. وہ چار راستے کون سے ہیں؟ جانوروں کا، جانوروں کا گوشت ہم کنزیوم کرتے ہیں نا. دوسرا جو کھیتی زمین سے اگتی ہے، اس میں اب دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے، اناج، پھل، سبزیاں، پھول. کچھ پھول بھی ہم کنزیوم کرتے ہیں، کچھ پتے بھی ہم کنزیوم کرتے ہیں، سب کچھ. جیسے یہ پودینہ، دھنیا، پالک پتے ہیں نا، پھول گوبھی، اور کچھ تو کچنار کے اب جیسے وہ بھی پھول ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کنزیوم کرتے ہیں. کچھ پھل ہیں، کچھ سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، آٹا، گندم، چاول، یہ سب کچھ جو ہم کنزیوم کرتے ہیں، باجرہ. پھر تیسرا تازہ پانی، چوتھا دودھ، وہ بھی گائے، بکری، اونٹنی، ان سب کا. اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں. اب ان سب چیزوں میں سب کچھ انتظام رزق کا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہاں، اپنے مرنے تک اگر وہ اس رزق کو اللہ کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے، تو پھر جب وہ مرتا ہے نا تو 8 دروازے کھلیں گے. نہیں تو رزق تو تب بھی ملے گا، مگر کیا؟ زقوم، جہنم میں پیے گا تب بھی کیا؟ کھولتا پانی. کھانا پینا اس کا تب بھی جاری رہے گا. تو اللہ رازق ہے، اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے، اللہ ہی نے رزق دیا تمہیں. پھر جس نے تخلیق کیا وہ موت بھی دے سکتا ہے. جو زندگی پہ قادر اللہ کو نہیں مانے گا وہ موت پہ قادر کیا مانے گا؟ اور جس نے ایک بار تخلیق کیا وہ دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا، وہ اعادہ بھی کرے گا، جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا. جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا تو بہت آسان ہے. پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، موت کے بعد زندہ کرے گا، پھر حساب دو گے تم اپنا سارا. تمہارے شریکوں میں سے کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور وہ بلند تر ہے، عما اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں.
اس رزق کو بچانے کے لیے انسان اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا، انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، انسان پریشانیوں میں گرا رہتا ہے، اپنی صحت تباہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تو رزق اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو میں دیتا ہوں، تو پھر یہ دینا ہے، کسے دینا ہے؟ ذی القربیٰ، مسکین، مسافر، سب کو۔ اور ذی القربیٰ میں پہلے والدین، اور آپ کو پتہ ہے والدین کے لیے بر الوالدین آتا ہے۔ بر کیا ہوتی ہے؟ یہ خیر کثیر کے لیے آتا ہے، بہت نیکی، بہت بڑی، بہت اعلیٰ پائے کی نیکی یہ، اور احسان کا ورڈ بھی آتا ہے والدین کے لیے، نیکی، احسان۔ اور رشتہ داروں کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ صلہ رحمی، رحم۔ تو یہ ورڈز یاد رکھنے ہیں، ان کا حق کیسے ہی دینا ہے؟ والدین کو جب دینا ہے تو نیکی اور احسان ان کا یاد رکھ کے، والدین پہ احسان کرو، مگر والدین پہ احسان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، کیونکہ احسان ہوتا ہے تھوڑے کے بدلے زیادہ دینا۔ شاید ہی کوئی والدین ہو جنہوں نے تھوڑا دیا ہو، والدین تو بہت دیتے ہیں۔ آپ ایک رات کی نیند کسی کو دے سکتے ہیں، والدہ نے پتہ نہیں کتنی راتوں کی نیندیں دی ہوتی ہیں۔ آپ ایک دن کی کمائی کسی کو دے سکتے ہیں، والد نے ساری زندگی کی کمائی آپ کو دی ہوتی ہے، ساری زندگی جو کماتا ہے بچوں پہ لگاتا ہے، اور بچے بڑے ہو کے کہیں کہ نہیں میری یہ ضرورت زیادہ ہے، میری فلاں ضرورت زیادہ ہے، آپ کا کام بعد میں کر دیں گے۔ اس لیے والدین پہ احسان کرنے کا حکم آیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ہاں کچھ والدین ہوتے ہیں، ہر طرح کی مثالیں ہیں، جو ایموشنل جو حق ہے نا بچے کا وہ نہیں دیتے، بچے کا ایموشنل حق نہیں دیتے، یا کبھی کبھی شاید جہاں پہ بیٹا بیٹی میں بہت زیادہ تفریق کی جاتی ہے وہاں بیٹی کو شاید حق کم ملتا ہے، اسے تعلیم ویسی نہیں دیتے جیسے بیٹے کو دیں گے، اسے شاید خوراک ویسی نہیں دیتے جیسے بیٹے کو دیں گے، اسے شاید اس پہ مال ویسا نہیں لگاتے جیسے بیٹے کو دیں گے، یا اسے محبت ویسی نہیں دیتے جیسے بیٹے کو دیں گے۔ ایسی اولاد شاید احسان کر سکتی ہے، وہ پھر جب، اور وہ بھی کیسے، جب وہ والدین بوڑھے ہوں تو وہ اولاد بھی احسان کرے، وہ ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے ہر طرح کی ضرورت کا، ان کے آرام کا دھیان رکھے، ہر حال میں احسان ہی کرنا ہے، اف نہیں کہنا، جو کچھ بھی کیا والدین نے، اگر کوئی دل میں کوئی ایسی بات بھی ہے اف نہیں کہنا، یہ لفظ ہے نہیں والدین کے لیے۔ اور رشتہ داروں کے لیے صلہ رحمی، رحم کرو، رحم کرنا ہے، انہیں ان کا حق دینا ہے۔ صلہ رحمی جو نا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک ادا کرے نا تو باقی سب کا بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اب ایک کوئی بہت ویل آف انسان ہے نا، اور وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، تو باقیوں سے، باقی بھی جو ہے نا وہ پوچھ سے بچ جاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر سب مالدار اپنے اپنے مال کو سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی غریب اپنے رشتہ داروں کو پوچھتا تک نہیں، سب سے بڑی سخت پوچھ ہے اس کی، تو وہ جو ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے فرض عین، جو ہر انسان کا اپنا اپنا فرض ہے، میرے پہ میرے والدین کا جو فرض ہے وہ فرض عین ہے، لیکن جو غریب رشتہ داروں کا فرض ہے وہ فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی ادا کرے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، تو وہ ایک آپ کیوں نہ ہو۔ تعلیم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا وہ بھی تو فرض کفایہ ہے، ہم حاصل کر رہے ہیں نا، کیوں؟ اسی لیے کہ اس دین کے لیے ہم کیوں نہیں کسی دوسرے کو کیوں دیکھیں، ہم کیوں نہ وہ لوگ بنے جو دین سیکھتا ہے اور پھر دین پھیلاتا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ جب ہم ادا کر رہے ہیں علم کا، انشاءاللہ سب سننے والے ادا کریں گے، انشاءاللہ جو سنتے ہیں آگے پہنچایا کریں، اور کچھ نہیں تو ریکارڈنگ آگے سینڈ کر دیا کریں۔ تو یہ جو رشتہ داروں کو دینے کا ہے نا، یہ بھی فرض کفایہ، اس کو ادا کرنے والے آپ خود بنیں، ایسے رشتہ داروں کو بھی دیں جو آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ یقین کریں جب آپ خالص دل کے ساتھ دیں گے نا تو ان کا بغض بھی کم ہو جائے گا۔ جیلسی، حسد، بغض اسی لیے آتا ہے جب کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں لوگ اور خود محروم محسوس کرتے ہیں، ڈپرائیوڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو محروم ہیں، اسی کو دے دیا سب کچھ، تو اسے جیلسی فیل ہوتی ہے۔
لیکن جب آپ بانٹ بانٹ کے کھائیں گے تو آپ کا رزق بھی بڑھے گا، آپ حسد سے بھی بچیں گے، آپ نظر بد سے بھی بچیں گے، اللہ تو راضی ہوگا ہی، اللہ کی رضا کے لیے تو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ سائڈ پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ جو بھی دینا دلانا ہے وہ اللہ کے چہرے کے لیے دینا ہے، کیونکہ اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسی کے سامنے جواب دینا ہے. وہ ہر یہ کمیاں کوتاہیاں انسانی زندگی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے نا، ہر چیز سے بلند ہے. تو جب رزق کا سوال کرنا ہے اللہ سے، جب رزق کے لیے امید باندھنی ہے اللہ سے، اور جو مفلسی میں ہے، کسی تنگی میں ہے، تو وہ بھی جب امید باندھے نا صرف اللہ سے باندھے. ٹھیک ہے کوئی امیر رشتہ دار مدد کرتا ہے، نہیں کرتا، اللہ تو ہے نا. وہ جو ایک چھوٹی سی چڑیا کی چھوٹی سی چونچ میں اس کا رزق دے سکتا ہے، تو وہ آپ کے ہاتھوں پیروں والے انسان کو، ایک پختہ دماغ والے انسان کو، عقل مند انسان کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ اسے بھی دے دے گا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند تر ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ظاہر ہو گیا الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، بما بوجہ اس کے جو کسبت کمائی کی، ایدی الناس ہاتھوں نے لوگوں کے، لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے انہیں، ذوق چکھنے سے، زال واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تاکہ وہ چکھائے انہیں، بعد الذی بعض ان کا وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے، لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں. ظاہر ہو گیا فساد. اب اگر آپ حق نہیں دیں گے کسی کو تو کیا ہوگا؟ فساد ظاہر ہو جائے گا، خشکی میں بھی سمندر میں بھی. فساد کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے انسان کا سکون، عیش آرام تباہ ہو کر رہ جائے، ہے نا. اور یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو حق نہ دینا. اس کا اطلاق گناہوں اور برائیوں پر بھی ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے، برائیاں کرنے لگتا ہے، جب وہ حق سے ہٹ جاتا ہے، اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین میں فساد ہو جاتا ہے، زمین میں عدل کا نظام نہیں رہتا. دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. ٹھیک ہے، تو جو شرک کرتا ہے نا، جو ظلم عظیم کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرہ پیدا کی ہے نا اس سے ہٹ جاتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی نہیں مانے گا، تو وہ دین فطرت سے ہٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہیں وہ عین فطرت ہیں. عدل، اللہ تعالیٰ عدل ہے، عدل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، عدل فطرت ہے. کسی کا دل دکھانا فطرت نہیں ہے، ناانصافی کرنا فطرت نہیں ہے، کسی کو برا بلا کہنا فطرت نہیں ہے. فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا. ایک تو جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ پیدا کیا گیا انسانوں کو. وہ کیا آیت تھی؟ آیت نمبر میں آپ کو آیت نمبر ایگزیکٹلی بتاتی ہوں. آیت نمبر 30 تھی. بس قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. فطرت اللہ کی وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو، اس پر نہیں جائز کوئی تبدیلی اللہ کی خلق میں، یہی ہے دین قیم. اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے. تو یہ اللہ کا جو دین فطرت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا وہ کیا ہے؟ دین فطرت وہ یہی ہے. اللہ کی فطرت ہے واحد، وہ ایک ہے. اور اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ بات رکھی کہ ایک رب کو پوجنا ہے. پھر جب وہ اس رب کو پہچانتے نہیں ہیں تو کبھی کوئی فلسفہ بن جاتا ہے رب، کبھی کوئی مسلک بن جاتا ہے رب، کبھی کوئی شخص بن جاتا ہے رب، کبھی مال و دولت، کبھی رتبہ. پوچھتا ضرور ہے انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو، لیکن وہ دین فطرت پہ نہیں رہتا. فطرہ جو ہے نا تخلیق کرنا، فطرت ہوتا ہے تراشنا، تراشا.
تو فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، دین حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ دین حق جو ہے نا یہ فطرت ہے، اس کے سارے احکامات عین فطرت ہیں، بالکل فطرت ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم کا نظام، اور پھر اس کے نتیجے میں فساد ہی فساد. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو ایسے بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کرا لیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو کمائی کی ہاتھوں نے لوگوں کے، تاکہ وہ چکھائے انہیں بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیے. زمین میں خشکی اور سمندر میں فساد ہو جاتا ہے. انسانوں کے جو گناہ ہیں نا وہ صرف ان کے گھر تک یا ان کے چند سکوائر میٹر تک نہیں رہتے، اس کے فساد کا سرکل بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام ٹریول کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک جگہ جہاں کشتی توڑ دی خضر علیہ السلام نے، تو وہاں کیا تھا؟ وہ جو بادشاہ تھا وہ کشتیوں کو غصب کرتا تھا اور پھر ان کو ہتھیار لیتا تھا، ملاحوں کو دیتا نہیں تھا. تو خضر علیہ السلام نے، وہ ایک غریب انسان کی تھی اور بہت نیک تھا وہ انسان، اس کی وہ کشتی تھی، انہوں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ لے نہ سکے. ایسے ہی تھا نا. تو وہ جو اس کا فساد تھا بادشاہ کا، وہ بحر تک پھیل گیا، سمندر تک پھیل گیا. پھر یہ جو ہم گندگی پھیلاتے ہیں، انسان کو صفائی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ریپرز، جو گندی چیزیں زمین پہ اپنے ارد گرد، کیا کہیں پہ کہیں دریا کی سیر کرنے جائیں، کسی نہر کی سیر کرنے جائیں تو اس میں بھی شاپروں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہاں بھی پھینک دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ سمندری زندگی متاثر ہوتی ہے. فساد ہے نا، یہ فساد ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، اس سے آپ نے کوئی بھی چیز ہٹا دی تو وہ فساد ہے. جب لوگ عدل کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، حق کا انکار کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے اعمال، اور عدل، معتدل بھی عدل سے ہی نکلا ہے، اعتدال بھی عدل سے نکلا ہے. یہ اعتدال کی راہ سے ہٹنا ہے کہ آپ نے ڈسٹ بن میں پھینکنے والی چیز کو پانی میں پھینک دیا، تو یہ عدل کا نظام ہے، اس سے ہٹ جانا ہے. تو جب آپ نے عدل کے نظام کو ہٹا دیا، آپ اس سے ہٹ گئے، تو ہمارے اعمال کے سبب خشکی اور سمندر میں فساد پھیل جاتا ہے. یہاں پہ بری والبحری، اس سے مراد روم اور فارس بھی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں بھی قافلے لوٹے جاتے تھے. مگر اسلام کے ظہور کے ساتھ یہ ایک کلمہ، یہ جو لا الہ الا اللہ تھا، اس کی طاقت سے ان کی نصرت اور عداوت ختم ہو گئی. ایک وقت تھا جب یہ روم و ایران جو ہے وہ اسلام کے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، اللہ کا اور آخرت کا جو ڈر پیدا کیا گیا، تو اس کی وجہ سے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ آخرت میں تو اللہ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اصل طاقت تو اللہ کی ہے، طاقت کا منبع تو اللہ ہی ہے. تو اگر طاقت ہے اور اللہ ہی کی ہے تو کیوں نہ اسی کے مطابق چلیں. آخرت میں جو اسی کی بات چلنی ہے، تو دنیا میں اس کی بات مان کے دنیا اپنی بچا لیتے ہیں، آخرت بچ جائے گی. دنیا میں بچ کے چلتے ہیں، آخرت بھی بچ جائے گی. اگر کسی کے پاس طاقت ہے لیکن اس کے پاس حق نہیں ہے، وہ حق کی پہچان نہیں ہے، تو تکبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں مل کے ظلم میں بدل جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ فساد ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو دین ہے نا، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، دین فطرت ہے، اس کی ہر چیز فطری ہے. آپ بہت سے لوگوں کے جو کنورٹ ہوئے، مسلمس بنے، اسلام انہوں نے قبول کیا، ان کی زندگی کے آپ حالات سنیں. اب آج کل آپ کو پتہ ہے کتنا نمبر ہے لوگوں کا جنہوں نے فلسطین کے حالات دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، کہ ایسا یقین ہے ان لوگوں کو اللہ پر. کوئی بات ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا، اسلام قبول کر لیا. آپ سرچ کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی کلپ بھی مل جائے گا. تو یہ جو فطرہ ہے نا انسان کے اندر ہے، اللہ نے رکھ دی ہے. آپ نے کوئی الہامی کتاب نہیں بھی پڑھی، اب تو الہامی کتابیں اپنی اصل صورت میں رہی نہیں. چلے قرآن تو ہے نا، قرآن نہیں بھی پڑھا کسی شخص نے، لیکن وہ اپنے اندر کے فطری سوالوں کے ساتھ بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے.
یہ جو کرسچنز ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں کیسے انسان کی فطرت کو جگاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا لیا انہوں نے. تو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کی تو ماں تھی. آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، ان کو کیوں نہیں بیٹا کہتے اللہ کا؟ ان کی تو والدہ تھیں. اور ایک فطرت جو سوال انسان کے اپنے اندر پیدا ہمارے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ اگر وہ خدا تھے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ پیدا ہوئے انسانی طریقے سے، تو کیا انسانوں کا خدا انسان ہے؟ خدا انسانی طریقے سے تو نہیں پیدا ہو سکتا، اسے کیا ضرورت ہے انسانی طریقے سے پیدا ہونے کی؟ رب تو مالک ہوتا ہے نا، وہ تو ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ تو کسی بھی طرح آ سکتا ہے. تو اسے انسانی طریقے سے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مریم علیہ السلام نے اتنی زیادہ تکلیف بھی اٹھائی اور اتنی باتیں بھی لوگوں کی سنی اور جسمانی تکلیف بھی اٹھائی. تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس کی. آپ فطرتاً بھی اپنے اندر اگر سوال بنائیں تو اس کا کوئی آنسر بنتا ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی سوال اگر آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ ایک پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں. آپ کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے، آپ کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ کو اس کے جواب ضرور مل جائیں گے. کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی رشتہ داروں میں مسئلہ درپیش ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اس کے بارے میں سوچیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 نفل پڑھیں، صبر کریں، سوچیں، آپ کو اس کا حل مل جائے گا. تو اللہ کا دین دین فطرت ہے. ساری بتوں کی پوجا سے جب انسان نکل جاتا ہے نا، وہ ڈیفرنٹ بت ہیں. شرک صرف بت کی پوجا نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے. وہ غیر اللہ صرف بت نہیں ہوتے، اسباب بھی ہو سکتے ہیں، فلسفے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں اکثر کہتی ہوں، خاندان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہستی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ ان سے نکل آئیں گے اور فطرت پہ آ جائیں گے نا، تو پھر یہ فساد بھی نہیں ہوگا. لیکن اب لوگ فطرت سے نکل چکے ہیں، اس لیے ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں. اور اب تو جو حالات ہیں، یہ آیت جتنی ابھی جتنی زیادہ جتنا ٹرو سینیریو پیش کرتی ہے، اتنا پچھلی صدیوں میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. تو سمندر میں خشکی میں فساد ہو گیا. ہوا کیوں؟ بوجہ اس کے جو کمائی کی ان کے ہاتھوں نے. پہلے بھی مشکل کی جب بات ہوئی تو کیا کہا گیا کہ جو اس کے ہاتھوں نے 36 آیت میں، اور اگر پہنچی انہیں کوئی برائی تو مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن پہنچی کیوں؟ پہنچی انہیں کوئی برائی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، بما قدمت ایدیہم. اور یہاں بھی یہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو کمائی کی لوگوں نے، اس کی وجہ سے، ان کے اعمال کی بدصورتی کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے بحر میں اور بر میں فساد ہو گیا. کیسے؟ ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، ابن عمر سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایک بار ہمیں فرمایا، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین، مہاجروں سے، یعنی کہ وہ سب بیٹھے ہوں گے، مہاجر بیٹھے ہوں گے، کہ مہاجروں کی جماعت، جب بھی ان 5 چیزوں سے، ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز پاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں سے کسی چیز کو پاؤ. یعنی کہ یہ 5 چیزیں اتنی خراب، اتنی خطرناک ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ان میں سے تم کوئی چیز بھی پاؤ. اگر پاؤ تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. پہلی، جب کسی قوم میں بے حیائی، زنا اعلانیہ ہو جائے تو اللہ اس قوم میں طاعون، بھوک اور بیماریوں کو پیدا کر دیتے ہیں. اب انسان کا رزق، انسان اپنے رزق کے کم ہونے سے کتنا ڈرتا ہے نا. بار بار اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے تخلیق کیا، میں نے تخلیق کیا، میں نے تمہیں رزق دیا. اب رزق جس کا کم ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے کم ہوتا ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ ہر حال میں استغفار کریں، یہ ہر کمی کو دور کرتا ہے، ایون کی رزق کی کمی کو بھی. کیونکہ رزق کی کمی، ہر کمی ہماری اپنی برائیوں کی وجہ سے آتی ہے. تو اس میں ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، زنا اعلانیہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون، بھوک اور بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے جو پہلے لوگوں کو نہیں آئی ہوتی. یعنی کہ ایسی بیماریاں جو پہلے نہیں ہوتی. یہ کووڈ-19 آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال، ایسی بیماری نہ دیکھی نہ سنی.
ایسی بیماری اور بھوک بھی اس ٹائپ کی، ایسی قلت بھی اس ٹائپ کی. پھر فرمایا اور اسی طرح کسی بستی میں اگر ناپ تول میں کمی کا رواج ہو گیا اور اسے یعنی کہ ناپ تول کے رواج کو انہوں نے ایک دوسرے کا حق مارنا نہ سمجھا، عام سمجھ لیا، حق مارنا نہ سمجھا، ظلم نہ سمجھا، تو وہاں توقع رکھو، توقع کرو کہ اللہ کی طرف سے قحط، سخت بھوک اور بڑوں کا ظلم ان پر عام ہو جائے گا. یعنی وہاں کے جو اپر کلاس ہوگی نا وہ ان پہ ظلم کرے گی. آپ اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، کیا بدکاری عام نہیں اور بیماریاں نہیں، کیسی کیسی بیماریاں لوگوں کو. کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو مجھے پوسٹ ہوئی، اس میں سر کے اندر اس شخص کے کیڑے پڑے تھے، اور جو ویڈیو جنہوں نے پوسٹ کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رشوت خور تھے اپنی جوانی میں، یہ ملازم تھے اور بہت رشوت خور تھے. سر کے اندر سے کیڑے باہر آ رہے تھے، ان کی بینڈیج ہو رہی تھی اور آنکھ اور سر پورا گلا ہوا تھا. کبھی نہ دیکھا نہ سنا کہ آنکھ میں اور سر کے اندر کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں، بالکل میگوٹس، بڑی بڑی سنیاں جیسے ہوتی ہیں، کہ وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. اور اس بزرگ تھے وہ، اس بوڑھے شخص کی کراہت جیسے وہ کرا رہے تھے، سنا بھی نہیں جا رہا تھا. تو ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی اور کیا ہوگا، سخت بھوک اور بڑوں کا ظلم ان میں آ جائے گا، اور وہ یہی چیزیں دیکھیں گے. ناپ تول کی کمی کی وجہ سے کیا ہوگا، قحط، سخت بھوک اور بڑوں کا ظلم ان پر عام ہو جائے گا، اور وہ یہی چیزیں دیکھیں گے. پھر فرمایا جب کسی بستی والے مسلمان ہوں مگر زکوٰۃ نہ دیں تو پھر اسے کیا ہوگا. بہت بار ہم نے پڑھا، پھر آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بے زبان نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی بستی پر بارش نہ برسائے. پھر فرمایا جب کسی بستی کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے کسی عہد کو توڑ دیں. سب سے بڑا عہد کیا ہے ہمارا، جس کو پڑھ کے انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اس عہد کو توڑ دیں، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیں، کسی مسلک کو، کسی پیر صاحب کو، کسی مال کو، کسی رتبے کو، تو پھر کیا ہوگا. اللہ کے عہد کو توڑ دیں یا اللہ کی کوئی بھی حد توڑ دی آپ نے. اسلام مسلمان کا اللہ کے ساتھ عہد ہے، تو اس کے احکامات آپ کو فالو کرنے ہیں. پھر آپ بالکل اندھے بہروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو اپنا نہیں ہوتا بلکہ پرایا ہوتا ہے. پھر وہ آ کر ان مسلمانوں کے ہاتھ سے مال لے جاتا ہے، یعنی کہ جو تھوڑا بہت ہاتھ میں مال ہے نا وہ بھی لے جائیں گے. یہ دشمن مسلط ہوں گے جو آپ کے اپنے نہیں ہوں گے. جب آپ نے اللہ کے عہد کو توڑا، ہم نے نہیں توڑا اللہ کے عہد کو، اللہ کی پابندیوں کو ہم نے نہیں توڑا. عورتوں کے ساتھ اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہم پہ کیا ہے، غیر مسلط ہیں، اور ہمارے ہاتھ کا مال قطرہ قطرہ کر کے جوڑتے ہیں. اربوں روپے IMF کو آپ ایز اے سود دیتے ہیں، ہر پیدا ہوا بچہ بھی مقروض ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ہم پر غیر مسلط ہیں. روز جو تھوڑا بہت مال ہے نا ہمارے ہاتھ کا وہ بھی لے جاتے ہیں ہم سے. چلو حکومت سے تو قرض کی صورت ہے، ہمارے ہاتھوں سے ٹیکسز کی صورت میں وہ جو قرض ہے، جو قرض کی قسط ہے، قرض کی قسط کیا ہے، سود کی قسط ہے، وہ ادا کیسے ہوتا ہے، ہمارے ٹیکسز کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم سب کے ہاتھوں سے جاتا ہے نا. پھر فرمایا جب ان کے ائمہ علماء ان کے درمیان، یعنی مسلمانوں کی بستی کی بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں اور لیڈروں نے اللہ کی کتاب، ان کے لیڈروں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے اور کتاب اللہ میں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پسند نہ کیا، تو اللہ ان کے اپنے درمیان خوف مسلط کر دے گا، ایک دوسرے سے ڈریں گے. تو پھر اس سے کیا سمجھ آئی، ہمارے لیڈر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے لیڈر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. تو اس لیے ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. کوئی کسی کو اپنا کوئی بزنس کا راز نہیں بتا سکتا، کوئی عورت اپنے گولڈ کا راز ہے کہ
کوئی پتہ نہیں کون سا رشتہ دار کب ڈکیتی کرا دے، ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کا جو نظام ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بتا دیا سارا ڈیٹیل سے، اور رسول اللہ نے اور خلفۂ راشدین نے نافذ کر کے دکھا دیا کہ کیسے اسلام کا نظام، اس کا نفاذ کیسے ہوتا ہے، وہ نافذ کیسے کیا جاتا ہے. تو اس نفاذ کے بغیر ہم ان سب آفتوں سے بچ نہیں سکتے. تو ہر انسان اپنے اپنے سرکل میں کیا کرے گا. سب حکام میں تو نہیں ہیں، سب بیوروکریٹس تو نہیں ہیں، سب پولیٹیشنز بھی نہیں ہیں. کم از کم برائی کو دیکھ کے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے تو کریں. اللہ کا دین تو سیکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے بارے میں کون سی آیت حدیث ہے جو اس چیز کو منع فرماتی ہے. ورنہ جب عذاب آئے گا تو صرف بد پہ تو نہیں آئے گا، نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. عذاب صرف بد لوگوں پہ نہیں آتا، پوری قوم پہ آتا ہے، اور وہ فساد پھر بر اور بحر میں پھیل جاتا ہے. لیکن پھیلتا ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے. اور ابھی کون سی کمائی سے؟ تھوڑے اعمال کی کمائی کا جو اثر ہے نا وہ ہمارے سامنے آتا ہے. سارے اعمال کا اثر نہیں ہمارے سامنے آتا. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے انہیں بعد الذی عملوا، بعض اس کا وہ جو انہوں نے عمل کیے. سارے اعمال کا مزہ چکھائے تو دنیا میں کوئی انسان ہی نہ بچے، سب مر جائیں، سب کو ہلاک کر دیا جائے، سب پر عذاب آ جائے. بعض اعمال کا مزہ چکھایا جاتا ہے، بعض اعمال کے صلے کا، بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھایا جاتا ہے. لعلہم یرجعون، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی جو زحمت ہے نا وہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتی ہے. تو اگر کوئی تکلیف آپ کو اللہ کی طرف موڑ رہی ہے تو وہ اچھی ہے. وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، ایمان کی شرط ہے. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے یہی سمجھیں کہ رب کی طرف سے ہے، اور لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوٹ آئیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں لوٹ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف پلٹا دے، ہم منیب بنیں، حنیف مسلمہ، حنیف مسلمان بنے، یکسو مسلمان بنے، رجوع کرنے والے، منیب، اواہ، آہیں بھرنے والے، جو اپنی گناہوں پہ بھی آہیں بھرتے ہیں اور جو دوسروں کے غموں پہ بھی آہیں بھرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کا بھی احساس اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کے لیے بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی راہ میں قبول کر لے، اپنی راہ پہ چلانے کی توفیق دے، اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اس کے آگے مزید اگزامپلس دی جا رہی ہیں جو اگلی آیات ہیں، کہ زمین پہ چل پھر کے دیکھو کہ جنہوں نے یہ سب نہیں مانا، جنہوں نے جو اس فساد سے باز نہیں آئے، تو ان کا کیا حال ہوا. آگے مزید جو ہیں وہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.